نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 67۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى، وہ وقت یاد کرو، وہ واقعہ یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے کہ ان اللہ یأمرکم، کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا بقرہ، ذبح کرو ایک گائے کو۔ بنی اسرائیل میں آمیل نامی آدمی قتل ہو گیا۔ اب اس کے قاتل کا علم نہیں چل رہا تھا، خبر نہیں تھی کہ کس نے اس آدمی کو قتل کیا۔ تو سب بنی اسرائیل آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آپ دعا کریں کہ اللہ پاک اس کے قاتل کا ہمیں بتا دے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کس نے قتل کیا۔ پریشانی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ پاک نے جواب دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا گوشت اس مردے کے ساتھ لگاؤ گے تو فرمایا یہ بندہ زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا بتا دے گا۔ جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ پاک نے اس کو زندہ کیا اپنے قدرت کے ساتھ، تو اس نے بتا دیا کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا مال کے لالچ میں آ کر، دولت کے حرص میں آ کر۔ تو اللہ پاک نے سارا واقعہ نقل فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو، امر دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا بقرہ، کہ ذبح کرو گائے کو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یوں نہیں فرمایا کہ میرا حکم ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ اللہ، وہ رب، وہ خالق مالک جو آپ کو من و سلوہ کھلاتا رہا، آپ پر احسان کرتا رہا، انعام کرتا رہا۔ تو کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گائے کا گوشت مردے کو لگائے وہ زندہ ہو جائے، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت نے جواب دیا قال اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جہل و نادانوں بے وقوف جیسا باتیں کروں، کہ ہو اللہ کا پیغمبر پھر مذاق کرے، بلکہ میں صراحتاً واضحتاً میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ گئے ذبح کریں۔ قالوا، بولے ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، دعا کر اپنے رب سے، بیان کرے، واضح کر دے، کھول دے، تفصیل سے بیان کرے، ماہی، وہ گئے کیسی ہو، ماہیت کیا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، کیونکہ گئے تو بہت ہیں۔ یعنی یہ ہیلے، یہ بہانے شروع کرنے لگ گئے، کیونکہ وہ گئے کے پجاری تھے، وہ گئے کے عبادت کرتے تھے، گائے کی محبت ان کے دلوں میں رچ گئی تھی، جس طرح آج کل ہندو کرتے ہیں، اس کا پیشاب بھی پیتے ہیں، اس گائے کو اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، رنگ کیسا ہو۔ قال، حضرت نے جواب دیا انہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، وہ گائے ایسی ہو، لا فارض، نہ بوڑھی ہو، ولا بکرن، یعنی نہ اتنا بوڑھی ہو نہ اتنا جوان ہو، اوان بین ذالک، اس کی عمر درمیانی ہو،
فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کر ڈالو جو تم کو حکم دیا جاتا ہے، یعنی ہیلے نہ بناؤ، خامخواہ سوال نہ کرو، اعتراض نہ کرو۔ علماء کرام نے لکھا ہے اگر وہ پہلے حکم پہ اللہ کا حکم سمجھ کر وہ ذبح کر دیتے تو ان کے لیے مشکل نہ پڑتی۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، کہنے لگے دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یُبَيِّن لَنَا، بیان کر دے، کھول دے، واضح کر دے، مَا لَوْنُهَا، اس کا رنگ کیسا ہو، پیلی ہو، سفید ہو، کالی ہو، کس طرح کی ہو، کیونکہ گائے تو بہت ہیں۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ، حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء، بے شک وہ گائے پیلی ہو، پیلے رنگ کی ہو، اچھے رنگ کی ہو، کیوں؟ فَاقِعُ لَوْنُهَا، اس کی زردی سامنے سے نظر آئے، کس کو؟ تَسُرُّ النَّاظِرِينَ، جو خوش کر دے دیکھنے والوں کو، یعنی جو بھی آدمی اس گائے کو دیکھے وہ خوش ہو جائے۔ قالوا، بولنے لگے ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ واضح کر دے ماہی، کس قسم کی ہو، کس کام کی ہو۔ حضرت نے فرمایا ان البقرہ تشاب علینا، کیونکہ گئے تو بہت زیادہ ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کس کام کی ہو، ایسی کو طریقہ بتلا دو ہمیں۔ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، ہم بھی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ ضرور کر ڈالیں گے، کیونکہ اس دفعہ انہوں نے انشاءاللہ کہا تو اللہ کی طرف سے ان کو توفیق مل گئی۔ کیونکہ حدیث شریف کے اندر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جو بھی کام کرے، ارادہ کرے، عزم کرے، تو فرمایا انشاءاللہ ضرور کرے۔ جس طرح قریش والوں نے سوال کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا میں کل بتا دوں گا، کل جواب دے دوں گا، لیکن انشاءاللہ انہوں نے نہیں کہا تو 15 دن تک وحی نہ آئی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جب اپنے مریدوں سے، اپنے شاگردوں سے ناراض ہوئے تو کہنے لگے آج میں اپنے 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا تو وہ بچے جو پیدا ہوں گے وہ مجاہد بنیں گے، میرا حکم مانیں گے۔ انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، تو ہم نے ان کی گود میں ایک بچہ ڈالا جو وہ بھی ناقص تھا، وہ اس کے اندر پورے اعضاء نہیں بنے ہوئے تھے۔ تو اس لیے مسئلہ لکھا گیا ہے جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ ضرور کہا کرو۔ قال، حضرت نے فرمایا انہو یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، وہ گئے ایسی لا ذلول، جو محنت کرنے والی نہ ہو، جو کام کرنے والی نہ ہو، تثیر الارض، یعنی زمینوں کے اندر حل مارنے والی نہ ہو، ولا تسقی الحرث، کھیتی کو پانی پلانے والی نہ ہو، کیونکہ پچھلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، مسلمۃ، بے عیب ہو، کیونکہ آپ اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم پہ ذبح کر رہے ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی دھبا نہ ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، اس میں کوئی نشان نہ ہو، اس میں کوئی نقطہ نہ ہو۔ قالوا، کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب آپ نے ہمیں صحیح راستے پہ بتلا دیا، نشانات، علامات، اثارات سب کچھ بتا دیا آپ نے۔ فذبحوها، انہوں نے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، لیکن وہ ایسا کام کرنے والے نہیں تھے، مجبوراً انہوں نے یہ گائے ذبح کی۔ کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں گائے کی محبت تھی۔ لیکن حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پہلا واقعہ اور ہے، یہ جو قاتل یا مقتول کا جو واقعہ ہے تو یہ اور ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا،
وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے قتل کیا ایک آدمی کو، فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر ایک دوسرے پر دھرنے لگے، یعنی ایک کہتا تھا تو نے قتل کیا، ایک گروہ کہتا تھا تو نے قتل کیا، دوسرا گروہ کہتا تھا تو نے قتل کیا، قاتل کا علم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ فرمایا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے، جو تمہارے دلوں میں جو باتیں تھیں اللہ ان کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ فَقُلْنَا، ہم نے کہا اضربوہ بِبَعْضِهَا، مارو اس کو اس کا کچھ حصہ۔ اگر ایک واقعہ قرار دیا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے اس گائے کا گوشت اس مردے کو مارو تو فرمایا مردہ زندہ ہو جائے گا۔ کذالک، جس طرح اللہ نے اس قاتل کو زندہ کیا ہے اسی طرح یحیی اللہ الموتیٰ، زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، ویریکم آیاتہ، دکھاتا ہے اللہ تمہیں اپنا نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ جس طرح اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے اس قاتل کو زندہ کر دیا ہے، اسی طرح اللہ مرنے والے انسانوں کو قیامت والے دن بھی زندہ کرے گا۔ اب چاہیے تھا مشرکین مکہ بھی مان لیتے لیکن نہیں۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، جیسے پتھر ہوتے ہیں، او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ میرا پیغمبر قرآن پڑھتا ہے، میرا پیغمبر تمہیں میرا احکام پہنچاتا ہے لیکن تم نہیں مانتے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ ان پتھروں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنَّا، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں، لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کہ پھوٹ پڑتے ہیں اس سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَّا، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں راستے میں، دیکھا کہ ایک پتھر رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ اللہ پاک انسانوں کے ساتھ ساتھ پتھروں کو بھی جہنم میں داخل کرے گا، ڈالے گا، تو آپ مہربانی فرما کے اللہ کے ہاں میری سفارش کر دینا کہ اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ واپس آئے تو بتایا پتھر کو کہ اللہ پاک فرما رہے میں تمہیں نہیں ڈالوں گا، وہ بڑا خوش ہوا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر اسی راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا پھر رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تو تمہیں آزادی مل گئی جہنم سے، کہ تم کیوں رو رہا ہے؟ اس پتھر نے جواب دیا حضرت جس چیز کی وجہ سے اللہ نے مجھے آزادی دی ہے میں اس چیز کو کیوں چھوڑوں، یعنی میں رو رہا تھا، رونے کی وجہ سے اللہ نے مجھے آزادی دے دی ہے، اس لیے میں رونا اب چھوڑوں گا نہیں۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر ہے جو بندہ روتا ہے 100 سال ہو گیا، وہ مسلمانوں کو قتل کرتا رہا، وہ مسلمانوں کو ذبح کرتا رہا، وہ چوریاں کرتا رہا، وہ شراب پیتا رہا، وہ بدکاریاں کرتا رہا، وہ لوگوں کو تنگ کرتا رہا، وہ سب کچھ اس نے جتنے گناہ ہیں اس نے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب آ اپنے گھر میں یا میرے گھر میں آ کے تو رو لے، استغفر اللہ پچھلے گناہ تو معاف کر لے، آج کے بعد میں نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے سارے زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے پیر صاحب کے پاس جاؤ، پہلے مولوی کے پاس جاؤ، پہلے میرے ولی کے پاس جاؤ، نہیں، اللہ نے فرمایا ڈائریکٹ براہ راست تو توبہ کر لے، میں اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک بندہ رو نہیں سکتا، رونے کی شکل بنا دے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے، تمہیں دیکھ
دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ایمان پہ بھی ڈٹ جانا چاہیے اور عمل صالح کا بھی انتظام کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے۔ اگر غلطی ہو جائے، ماہ رمضان آ رہا ہے، اگر غلطی ہو جائے، فرمایا 11 مہینے آپ نے گناہ کیے ہیں، اب اس مہینے میں بخشش کرانی چاہیے، اس مہینے پہ اللہ کی رحمت کو لوٹنا چاہیے، اس لیے اللہ کی برکت فضل کو لوٹنا چاہیے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو اللہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔